السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ نساء آیت 19 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہیں یہ حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، ولا تعضلوہن، اور نہ ان کو روکے رکھو، لتذہبوا کہ تم لے لو، ببعض ما آتیتموہن، کچھ جو تم نے ان کو دے رکھا ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں، وعاشروہن، اور ان سے گزر بسر کرو، بالمعروف، اچھے طریقے سے، فإن کرہتموہن، پس اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اس میں اللہ بے پناہ بھلائی رکھ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف وإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ تم ان کو اس لیے روکے رکھو کہ تم ان کو ان کے دیے ہوئے مہر میں سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس صورت کے کہ وہ علی الاعلان بے حیائی کا ارتکاب کریں، پھر تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو، پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں خیر کثیر رکھتے۔ پیاری بہنوں، اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے آج ہم اسلام میں جو ایک عورت کو لبریٹ کیا گیا، اسلام نے عورت کو جو ایک مقام دیا، جو مرتبہ دیا، جو عزت و شرف دی، جو کرم، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے رحمت دی، ہم اس کا ذکر پڑھتے آ رہے ہیں سورۃ نساء کے بالکل سٹارٹ سے۔ یہ جس دور میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے، ان لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جس دور میں دین اسلام کے یہ احکامات نازل ہو رہے تھے، عورتوں کو ان کے حقوق کے حفاظت کے حوالے سے، یتیموں کے حوالے سے، تو یہ بہت انقلابی اقدامات تھے۔ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ریڈیکل چینجنگز تھیں سوسائٹی میں، ایسی چینجنگز تھیں جس کو کہ برداشت کرنا اور جس کو آپ سمجھ لیجئے کہ امپلیمنٹ کرنا ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ کیونکہ جب ایک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کا جو کل کا کل ترکہ تھا وہ لوگ سمیٹ لیتے تھے، جو یعنی آپ کہہ لیں کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، جس کا جتنا زور لگتا ہے، جتنا اس کو ہتھے چڑھتا ہے، جتنی اس کے اندر پاور ہے، جتنا وہ اس کے اندر دھڑلے والا وہ بندہ ہے، تو وہ چھین لیتا تھا۔ اب عورتیں تو کسی زمرے اور کسی کھاتے میں وارث کنسیڈر ہی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ہیومن رائٹس، یہ ویمن رائٹس کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے دین اسلام نے آ کر عورت اور مرد کی جو یہ ایک سمجھ لیجئے کہ عورت مرد سے مساوی نہیں تھی، اسلام نے اس چیز کو ختم کیا۔ اسلام نے کہا کہ مرد اور عورت دونوں ہی جائیداد میں حصے دار ہوں گے، عورت کے نام سے جائیداد رکھی جا سکتی ہے، شی کین اون اے پراپرٹی، اس کی پراپرٹی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بزنس کر سکتی ہے، وہ کام کر سکتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے اندر کی صلاحیتوں کو، ہڈن پوٹینشیلٹیز کو، اس کو نکالنے کے اس کو پورے چانسز ملے۔ ایسا نہیں تھا
کہ اسلام نے عورت کو بحیثیت ایک انسان گھر سے نکلنے کا حکم، یا اس کو یہ کہا کہ وہ کسی حوالے سے، کسی بھی حوالے سے وہ عورت جو ہے وہ کوئی مارک شو نہیں کر سکتی دنیا میں، ایسا نہیں ہے۔ اب جو یہ آیت ہے، اس آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو بھی ہمیں سمجھ لیں تو ہمیں بہت زبردست طریقے سے بات کو سمجھ آ جائے گی۔ کانٹیکسٹ کیا ہے اس آیت میں کہ جو لوگ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے، اس دور میں جو ایک عورت تھی اس کی کیفیت یا حیثیت بھیڑ اور بکریوں سے زیادہ نہیں تھی۔ جب ایک آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس کی وائف کو بھی پراپرٹی کنسیڈر کیا جاتا اور اس کو ایز اے پراپرٹی ہی ڈیل کیا جاتا، اور یہ تک تھا کہ لونڈیوں سے باقاعدہ کاروبار کرواتے تھے اور اس کو وہ بالکل اوکے سمجھتے تھے۔ تو یہ چیزیں جب ہمیں پتہ چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی زبردستی ملکیت ہونے سے منع کر دیا۔ مطلب کیا؟ عورت کی زبردستی ملکیت یعنی حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا تو اس کے ورثاء اس کی بیوی کے حقدار ہوتے، اگر وہ چاہتے تو اس کا کہیں نکاح اور کر دیتے، یعنی اگر ایک بھائی ہے اس نے اپنے بھائی کی پراپرٹی لے لی ہے تو اسی میں اس کی ساری بیویاں بھی اس کی پراپرٹی میں جائیں گی، تو وہ اس عورت کے صرف خوب فائدہ اٹھاتے، کوئی حق مہر نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ایون کہ یہ بھی رانگ پریکٹس تھی کہ اگر بیٹا باپ کی پراپرٹی پہ مالک ہے تو وہ اپنی باپ کی جو منکوحہ ہے، زوجہ تھی اس کی، جو شادی فوت ہونے سے پہلے جو اس مرد کی بیوی تھی، وہ آٹومیٹیکلی اس کے بیٹے کی بیوی بن جاتے۔ تو اس طریقے سے ان کا حق تھا، اور وہ چاہتے تو اس کا نکاح خود کر لیتے، چاہتے تو کہیں کروا دیتے، چاہتے تو نکاح کرواتے ہی نہ۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جب ایک عورت کا خاوند مر جائے تو زبردستی اس پہ ولایت شو کرنا، اس کا وارث بن جانا، اس کو انسٹرکٹ کرنا، اس کو یہ کہنا کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس کی شادی کے حوالے سے باقی چیزوں میں، یہ ناجائز اور حرام کام ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم نے جاہلیت کے زمانے میں جو بیوہ عورت تھی اس کے ورثاء کو اس چیز کے بارے میں پابند کیا کہ وہ اس کی شادی کرے اور اس عورت کو اس کی مرضی سے شادی کرنے دیں، لیکن ورثاء اس عورت سے خود نکاح کر لیتے تھے، اگر نہیں کرنا چاہتے تھے تو اس کو بغیر نکاح کے رہنے دیتے تھے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جو جائیداد ہے وہ تقسیم ہو، یا وہ ان کی گرفت سے آزاد ہو کر اس شخص سے اس کے اپنے خاوند، ان کے مال سے اپنے خاوند کے مہر کا مطالبہ کرے، یا وہ اس کو اتنا تنگ کرتے تھے کہ وہ خود بخود یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ان سے جان چھڑانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ یہ مہر کی رقم بھی لے لو، یہ بھی لے لو، میری جان چھوڑو، یا پھر وہ عورت اس کی قید میں ہی مر جاتی تھی اور اس کے مرنے کے بعد وہ پھر اس کی تمام جائیداد اور مہر پر قبضہ کر لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مظالم کی تمام ڈورز کو کلوز کیا، ایک ہی بات کہہ کر کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث نہیں بنو گے۔ ایک عورت اگر مطلقہ ہے، اگر ایک عورت بیوہ ہے، اس کو وہ بحیثیت انسان اس چیز کے لیے آزاد ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے، ٹھیک ہے، اور ان فیصلوں کو کرنے کے لیے اس کو پھر آزاد چھوڑیں، کیونکہ قرآن پاک میں جب سورۃ البقرہ میں ہم نے عائلی زندگی کے مسائل پڑھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عورت کو اس بات سے مت منع کرو کہ وہ جب اس کی عدت پوری ہو جائے کہ وہ کسی اور جگہ شادی کرے، اور سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی آپ کے معاشرے میں جو اس استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کے بغیر مت رہے، کیونکہ معاشرے میں ایک الٹیمیٹلی ایک عورت بغیر نکاح کے ہونا بذات خود ایک بہت بڑی، آپ کہہ لیں کہ ٹیمپٹیشن بھی ہے اور معاشرے کے لیے فتنہ بھی ہے، کہ ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو مرد ہی کر سکتے ہیں، عورتیں تو نہیں کر سکتی، مردوں والے کام مرد ہی کریں گے، جیسا کہ آپ بلڈنگ کی کنسٹرکشن دیکھ لیجئے، کسی بھاری چیز کو موو کرنا دیکھ لیجئے، آپ کے گھر میں کوئی چھت پہ پنکھا ٹانگنا ہے، کوئی آپ نے زمین میں سے بور نکال کر موٹر لگانی ہے، آپ نے کوئی جو 5ویں منزل سے کچھ چیز اتارنی ہے، باہر کوئی چیز چڑھانی ہے، کوئی فرنیچر موو کرنا ہے، کوئی آپ نے دیوار کے اوپر کوئی آپ نے رنگ و روغن کا کام کروانا ہے، کوئی لکڑی کا کام کروانا ہے، کوئی پلمبر کا کام کروانا ہے، آپ اس وقت بھی، اگر ہم آج کے دور میں کہتے ہیں نا کہ عورتیں سارے کام کرتی ہیں، تو بہت سے ایسے کام ہیں جو صرف مرد ہی کرتے ہیں، کوئی عورت ایسی نہیں جو آپ کو مزدوری کرتی ہوئی مردوں کے ساتھ نظر آئے گی، معدود چند کے علاوہ۔
مستریوں کا کام عورتیں نہیں کرتی. اس کے علاوہ سڑک پہ جو یہ روڑی کوٹتے ہیں، یعنی کہ وہ سخت کام جو ایک مرد کرتا ہے وہ وہی کر سکتا ہے. اب جب ایک عورت بغیر خامد کے رہے گی، اس کا کوئی سرپرست یا ولی نہیں ہے، تو وہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ کوئی بھی انسان اسے سروس چارجز لینے کے لیے کسی نہ کسی حوالے سے، اس کی لکس کے ساتھ، اس کے آواز کی نرمی یا کسی بھی حوالے سے اسے انجوائے کرے. تو اسلام نے اس چیز کو بے حیائی کہا ہے اور فرمایا ہے کہ اس چیز کا ڈور کلوز کریں، عورتوں کو دوسری شادی کی اجازت دیں اور اس کے لیے راہیں ہموار کریں. تو چونکہ یہ ایک بات آ گئی یہاں پر، تو مجھے یہ بات بڑے افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت برننگ ایشو ہے. یا تو لڑکیوں کی شادی ہی ٹائم پہ نہیں کی جاتی، لڑکوں کی یا لڑکیوں کی، اور اگر ٹائم پہ اگر ان کا ذرا کسی حوالے سے ان کی طلاق کی نوبت آ جائے تو وہ ان لڑکیوں کی دوسری شادی کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں، رواج ہی نہیں. ہم یہ کوئی ان سے پوچھے بھی کہ اس بچی کی آپ نے شادی کیوں نہیں کرنی یا کرنی ہے، تو نمبر 1 تو ہم ویسے ہی بہت مائنڈ کرتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، تو کوئی دوسرا بندہ اس میں کیوں انٹرفیئر کر رہا ہے. اور اگر آپ کوشش بھی کریں تو آپ اس لڑکی کو بالکل بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی اپنا لائف پارٹنر چوز کر سکے. مطلب یہ کہ زنا کے لیے آسانیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن جائز حلال طریقے سے نکاح کرنے کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہیں ابھی بھی ہمارے معاشرے میں، ابھی بھی. تو اس سے یہ چیز سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دوری ہے. اگر ہمارے پرابلمس سالو نہیں نہ ہوتے تو ہمارے پرابلمس کے سالو نہ ہونے کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہم خود ہیں. اسلام نے نکاح کو جائز اور حلال کیا، اسلام نے نکاح کو آسان کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح زیادہ برکت والا جس میں کم خرچہ ہوتا ہو. تو ہم نکاح کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ شادیاں دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نے کوئی ایسا ایکسٹرا خرچہ نہیں کیا، اور نہ ہی اس کو بہت ایکسٹرا ایک ایونٹ کے طور پر سیلیبریٹ کیا. ایک دعوت ولیمہ ہے صرف، جو کہ شادی کے فنکشن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنت ہے. باقی نکاح کے چھہارے بانٹے جاتے ہیں، اور کوئی مہندی نہیں، کوئی کمپلسری ڈریسز نہیں، بہت بگ ہالز نہیں. یعنی کہ آپ نے جنگوں کے دوران بھی نکاح کیے ہیں اور بالکل اس کو نارمل لیا ہے، اٹس اے پارٹ آف لائف. لیکن ہمارے یہاں پر کیا چیز چلتی ہے؟ تو یہ چیز ضروری ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، ریلیٹیوز ہیں جو ہسبینڈ کے فوت ہو جانے کے بعد، وہ یا ایک عورت جو متعلقہ ہے اس کے اپنے سگے ہیں، بھائی ہیں، اس کا باپ ہے، ان کو کبھی بھی اس عورت کو ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی اب نہیں کر سکتی، وہ اپنی مرضی اس پہ امپوز کرنی شروع کر دیں. ایک وومن انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے جب اس کا خامد فوت ہو جاتا ہے یا ویڈو ہو جاتی ہے. یہ اسلام نے اس کو انڈیپینڈنس دی ہے. اب وہ لیگلی پرسکرائبڈ پیریڈ آف ویٹنگ، یعنی کہ جو اس کے پاس ایک عدت کا مدت ہے، اس کو پوری کرنے کے بعد وہ فری ہے، وہ جہاں جو بھی کرنا چاہے کرے. وہ کچھ سیکھنا چاہے وہ سیکھے، وہ کسی سکلز میں جانا چاہے وہ جائے، وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہے جس سے کہ وہ اپنی ہڈن پوٹینشیلس کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہے وہ کرے، پرووائڈڈ دیٹ کہ وہ بے پردگی نہ کرے اور کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس کے جائز حقوق دیے ہیں، اور یہ اس لیے دیے ہیں کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ مرد خاص طور پر کہ عورت میں کوئی بھی وزڈم میں کمی نہیں، عورت کی انٹلیکچوئل ایبلٹیز میں ایز سچ کوئی کمی نہیں. عورت ایک دین کے جو اللہ کی نظر میں معزز ہونے کے لیے اس کے پاس کوئی کمی نہیں، وہ بھی احسان کے درجے میں نیکی کر سکتی ہے. وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، یعنی کہ جتنا وہ اس پہ اپنی کوشش کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا. جو چیز اگر ایک عورت کا درجہ رکھا گیا نیچا تو وہ ایک انتظامی امور میں رکھا گیا، وہ بھی میرٹل افیئر میں، کہ جب ایک شادی شدہ زندگی ہے تو اس میں میرٹل افیئر میں مرد انتظام کرے گا اور عورت اس کی اسسٹنٹ ہوگی. اسسٹنٹ ڈزنٹ مین کہ اس کا لیول ڈاؤن ہو گیا، اٹ مینس دیٹ شی از امپورٹنٹ اینڈ ایکولی امپورٹنٹ ان دا میٹر آف مینٹیننگ اے فیملی.
یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کیونکہ وہ ویک ہے تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایڈیشنلی رسپانسبلٹی دے کر اس کی پروٹیکشن اور اس کے نان نفقے کی ذمہ داری مرد کو دے دی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ وہ خرچ بھی کرتے ہیں اور وہ پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، عورتوں کے تمام معاملات کو دیکھتے ہیں، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ چونکہ ان کا ایکسفیئر ایک گھر سے باہر نہیں، وہ بہت زیادہ انٹریکشن نہیں، ایکسپیرینس تھوڑا ہے ان کا، وہ زندگی میں بہت زیادہ لوگوں سے نہیں ملی ہوئی، لہٰذا ان کا ایکسپیرینس بھی لمیٹڈ ہے، اس لیے ان کو زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو ڈیل اور ٹیکل کرنا نہیں آتا، وہ زیادہ جذباتیت کی طرف مائل ہو جاتی ہیں. تو یہ بات تھی جو آج کے لیسن سے میرا ایک پیغام ہے ان تمام پیرنٹس کو، ان تمام بھائیوں کو اور ان لوگوں کو جو کہ جن کے گھروں میں ایسی کوئی طلاق یافتہ لڑکیاں ہیں یا کوئی ایسی عورت ہے جو بیوہ ہے جس کا بچہ ہے اور آپ سوچ ہی نہیں رہے کہ اس کی شادی کریں اور نہ ہی اس کو اجازت دے رہے ہیں، تو آپ قرآن کے اس حکم کی صریحاً خلاف ورزی کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں اگر عورت خود فیصلہ کر لے اپنے نکاح کا تو وہ تو ایک بہت ہی زیادہ بری بات سمجھی جاتی ہے، سوشل ٹیبو ہے ابھی تک کہ لڑکی نے خود اپنے نکاح کی بات کی. اس کے برخلاف اگر عورت ہڈن فرینڈشپس کر لیتی ہے، کسی کو ٹیلی فونک رابطے میں ہے، کبھی کسی سے گفٹس لے لیتی ہے، ویلنٹائنس کے نام پر یہ کچھ 2-4 موجے مار لیتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، لیکن اس کو جائز حلال طریقے سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے نہ لڑکوں کو. تو یہ چیز اللہ نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے زبردستی وارث نہ بنو، عورتوں کو ان کے جائز حقوق ادا کرو، عورتوں کو نکاح کے بندھن میں بندھنے دو عورتوں. اور اس کی اگلی آیت میں مردوں سے خطاب ہے، انشاءاللہ ہم اس آیت کے اگلے حصے کو اگلے لیسن تک کنٹینیو کریں گے. یہاں تک جو ہم نے پڑھا اس کو پھر سے سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی عورت جو بیوہ ہو جائے، وہ عورت جو کہ یتیم ہو جائے، وہ عورت جو طلاق یافتہ ہو جائے، یا وہ عورت جس کا کوئی آگے پیچھے نہ رہے کسی بھی وجہ سے، اس کے ورثاء کو، لڑکے کے ورثاء کو جو کہ بیوہ ہے یا اس لڑکی کے اپنے ورثاء کو اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ عورت پہ زبردستی وارث بن جائیں اور اس پہ سختی کریں کہ وہ اپنے جائز حقوق کو چھوڑ دے، اور عورت کو اس چیز کے بارے میں کی اجازت نہ دیں کہ وہ اپنے کام وہ اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکے. عورت آزاد ہو گئی ہے، اس کو اس کی زندگی کے مطابق، اس کو اپنی چوائس کے مطابق اپنے ہسبینڈ کی سلیکشن کی اجازت ہونی چاہیے. اور یہ کانسیپٹ بھی وہ اسلام کے برخلاف ہے کہ لڑکی والے پیغام نکاح نہیں بیچ سکتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود پیغام نکاح بیچا تھا. اور یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے کہ بڑی عمر کی عورتوں سے چھوٹی عمر کے لڑکے شادی نہیں کر سکتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے ہمارے سامنے کہ اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی عورت سے شادی کی اور خوب اچھی زندگی گزاری. تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے جو ایک بیسک رانگ کانسیپٹس ہیں، اس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے قرآن کو پڑھ کے. اس کے بعد ہی عورتوں کو ان کے جائز حقوق ملیں گے. ادروائز صرف سڑک پر نکل کر عورت مارچ کرنے سے یا کچھ باتیں کہیں پہ کر لینے سے عورت کے حقوق کی حفاظت نہیں ہوتی. عورت کے حقوق کی حفاظت قرآن پڑھ کر اور اس پر عمل کرنے سے ہوتی ہے. اور عورت کا سب سے پہلا اور بڑا حق یہ ہے کہ اس کو جائز طریقے سے اپنی جنسی ضرورت کی تکمیل کی اجازت دی جائے. اس عورت کو اس خوشی سے محروم نہ کیا جائے جو وہ ایک ماں بن کے فیل کرتی ہے. جب وہ شادی کرے گی تب ہی وہ جائز حلال لیگل بچے پیدا کرے گی اور وہ اس کے لیے ایک پہچان بنیں گے اور اس کے معاشرے کے لیے بھی ایک پہچان بنیں گے. اسلام نے یہ منع نہیں کیا کہ عورت اپنے آپ کو پروف نہیں کر سکتی، لیکن اسلام نے یہ کہا ہے کہ عورت کا جو سب سے بڑا ایک اچیومنٹ کہہ لیجئے، معاشرے میں کنٹریبیوشن کہہ لیجئے، وہ ایک اولاد کی صورت میں ہے. وہ اپنا بیسٹ اپنی اولاد کے اندر سے شفٹ کر دیتی ہے تو وہ ایک ایسا شاہکار تخلیق کرتی ہے کہ وہ کیا کوئی آرٹسٹ کرے گا اور کیا کوئی بلڈر کرے گا اور کیا کوئی انجینئر کرے گا. عورت کا شاہکار ایک عظیم الشان نسل ہوتی ہے. تو اس چیز کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.